اب میرے بھائیوں سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، لبیک اللہم بعمرہ، آپ نے نیت کی میقات سے، لبیک اللہم بعمرہ یہ کہہ کے اب آپ تلبیہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف سے لبیک عن فلان ابن فلان، آپ اس کی طرف سے تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں۔ اور مکہ پہنچ کر جب آپ دیکھیں نا کتنا بڑا سفر ہے، میقات سے یہاں تک، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں پہ کلیئرنس کرائیں گے، کتنی مشقت میں پہنچیں گے، تو ہمارے لوگوں کو اتنا جوش ہوتا ہے۔ میں نے تو ایک حج اللہ کا شکر ہے کیا، 2 عمرے کیے ہیں، ہم نے اتنا آبزرو لوگوں کو کیا ہے کہ 90% لوگوں کو ان مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ باغم باغ جاتے ہانپتے ہانپتے کہ ہم نے ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے نا جاتے ہی طواف کرنا ہے، جاتے ہی عمرہ کرنا ہے، چاہے گر ہی جائیں، جسم ساتھ نہیں دے رہا، تھکے ہوئے، آپ جائیں ہوٹل میں ریلیکس ہوں، احرام باندھا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جا کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آرام کریں، کھانا شانہ کھائیں، جسم کو ریلیکس کریں، آ کے عمرہ کر لیں۔ اور وہاں پہ عمرے کے لیے آپ کے لیے پروٹوکول نہیں لگا ہوا، وہاں پہ دنیا اور بھی ہوگی، دھکے بھی پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے، وہاں پہ رش بھی ہوتا ہے، اس لیے ریلیکس ہو کر آپ وہاں پہ جائیں۔ اور یہ بھی ذہن سے تصور جو ہے نا ہمارے ذہن میں ہے، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہوں، یعنی مسجد الحرام میں آپ داخل ہوئے، جو حدیث میں دعا آتی ہے، عام مسجد کی دعا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ پڑھیں اس کا ذکر موجود ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا موجود ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو زیادہ اگر دعائیں پڑھنے کا شوق ہے، جس کو کہ ہر مسلمان کو ہے، آپ نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، آپ دعا پڑھیں اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا، اے اللہ اس بیت اللہ کی تعظیم میں، اس کے شرف میں، اس کی عزت میں، اس کی ہیبت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں، جتنی مرضی دعا کریں۔ حجر اسود سے آپ اپنا طواف شروع کریں، اور مرد کو چاہیے کہ استباق کر لیں، یعنی اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کر لیں۔ یہاں پہ یہ بات ضرور مد نظر رکھیے، یہ دایاں کندھا ننگا کرنا یہ صرف عمرے کے طواف میں ہے۔ لوگ حج کا 10 ذی الحج کو طواف کر رہے ہوتے ہیں کندھا ننگا کر کے، اور کسی کو کہیں کہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے، وہ آگے سے لڑنے کو پڑتے ہیں کہ آپ کو کون سی ضرورت ہے، میں مسئلہ بتا دیں گے۔ یہ صرف عمرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پہلے 3 چکر رمل کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ شروع کیے، اور آپ اللہ اکبر اکیلا کہہ کے بھی آپ جا سکتے ہیں، جب بھی آپ کا 2، 3، 4 چکر شروع ہوتا ہے، ایک چکر پہ حجر اسود کو بوسہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر گزر جائیں۔ اور ہاتھ کو چومنا اللہ اکبر کہہ کے یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ انڈونیشین، ملائیشین یا بر صغیر کے زیادہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ہر چکر کی دعائیں رکھی، اور ایک آدمی آگے سبق پڑھاتا ہے، پیچھے سارے پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ غیر شرعی، غیر مسنون ہے، سب کے طواف کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آپ سارے طواف میں جو مرضی دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے پڑھتے ہیں، وہ عبادت کا حصہ ہے، آپ اس میں دعا کر لیں، لیکن کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو دعا ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے 7 چکر پورے کیے، پہلے 3 رمل اگر ہو سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھاگ کر، رش نہیں ہے تو آپ رمل کر لیں، ورنہ عام چال میں ہی وہ بھی چل لیں۔ 7 چکر کے بعد ملتزم پہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے، رش نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، یہ ذراع کا لفظ آتا ہے، آپ نے اپنی یہ بازو بھی اس کے ساتھ لگائے ہیں، آپ نے اپنی رخسار بھی ساتھ لگائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ بھی ملتزم کے ساتھ لگایا ہے، لہذا یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنی، اور مقام ابراہیم پہ رش ہوتا ہے، لہذا پوری مسجد میں جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، اور مقام ابراہیم پر 2 نفل کے بعد دعا نہیں مانگنی، کیونکہ وہاں پہ دعا مانگنا آپ کی سنت نہیں ہے۔
دعا کہاں پہ مانگنی ہے؟ یہاں پہ آپ نکلے، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھی، مائے زمزم پئیں، اور آپ حیران ہوں گے ماء زمزم کے حوالے سے حدیث آتی ہے نا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پئیں اللہ تعالیٰ وہی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، بلوغ المرام، فتح الباری، لسان المیزان، الاصابہ، تہذیب التہذیب، کتنی کتب کے وہ مصنف ہیں، مدارس میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ 16 سال لگائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو تحریر کر دی، اور 16 سال لگائے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری، 16 جلدوں کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھتے اتنے سال لگائے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے امام ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما دے، اللہ نے عطا فرما دی، اور بعد میں سوچنے لگے اللہ سے کچھ اور ہی مانگ لیتے تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا۔ حافظ ذہبی وہ ہیں جنہوں نے علم رجال کے ماہر 748 ہجری میں علامہ ذہبی کی وفات ہوئی۔ جو اہل علم ہیں وہ تو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء 27 جلدوں کی کتاب ہے، تذکرۃ الحفاظ کتاب ہے، کتنی کتب انہوں نے لکھی۔ خیر، اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں، صفا کی طرف جائیں، اور کام کیا کرنے ہیں؟ پہلا کام اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جا کے صفا پہاڑی پہ، اب تو وہ تقریباً فلیٹ سی جگہ بن گئی ہے، اونچی جگہ پہ چڑھ کے آپ پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اتنا ہی، پوری آیت نہیں پڑھنی۔ اور ساتھ تیسرا کام ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی چیز سے ابتدا کر رہا ہوں جو اللہ نے ابتدا کی۔ چوتھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنی 3 مرتبہ، قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھیں، اور قبلہ نظر نہیں بھی آتا تب بھی دعا پڑھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں کہ میں نے قبلہ دیکھنا ہے، تو قبلہ نہیں بھی نظر آتا، رش ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ قبلہ رخ ہو کے دعا پڑھیں 3 مرتبہ، اور صفا سے مروہ تک آپ کا 1 چکر ہوگا۔ مروہ پہ جائیں، وہاں پہ ابدأ بما بدأ اللہ نہیں پڑھنا، ان الصفا والی آیت نہیں پڑھنی، باقی چاروں جو بات بتائی ہے اللہ اکبر پڑھ کے چڑھنا ہے، اور یہ دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر اس کے بعد 7 چکر جب آپ کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر مروہ، اس طرح 7 پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ عام جو حلق یا قصر کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں یا قصر کروا لیں، یہ آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔